اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ ہے 12، اور ان میں سے 4 مہینے بہت ہی زیادہ عزت اور حرمت والے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے عزت اور حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے ہیں۔ کون کون سے؟ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ایک ہے ذوالقعدہ، ایک ہے ذوالحج اور ایک ہے محرم۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے، اور ایک الگ ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اچھا، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان مہینوں کے اندر نہ لڑائی ہو سکتی ہے، نہ جھگڑا ہو سکتا ہے، نہ فتنہ، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر آپ تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ کریں تو جن قبیلوں کے درمیان 100 سال سے 200 سال سے لڑائیاں جاری تھیں، جب یہ مہینے آیا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے احترام میں لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنی شہرت رکھتے ہیں مہینے اس اعتبار سے کہ ان کی بڑی عزت اور توقیر ہے، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا یہ منع ہے اور گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے۔ یہ جاہل لوگ بھی زمانہ جہالت کے اندر اس کا لحاظ کیا کرتے تھے، اور خاص الخاص مسلمانوں کو تو پھر قرآن مجید میں اس کی تعلیم دی گئی کہ یہ مہینے عزت و حرمت والے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینے ہیں جو پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عزت و حرمت والے بھی ہیں، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ مہینے آتے ہیں، اور بالخصوص جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، تو آپ جو اس ملک کے معروضی حالات سے واقف ہیں، زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ بسا اوقات کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف۔ اور اللہ کے بندو، یہ مہینہ وہ ہے جس میں لڑائی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کے اندر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ اب یہ بات ہے بڑی سوچنے والی کہ یہ مہینے ہی وہ ہیں، اور بالخصوص یہ محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں لڑائی منع، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر اس میں لڑائی جھگڑے تلخیاں اور فتنہ کھڑا کیا جائے، اس کی اجازت نہ ہمارا اسلام دیتا ہے، نہ ہمارا ملک دیتا ہے، اور نہ ہمارے ملک کا قانون دیتا ہے۔ تو جتنے لوگ فتنے فساد کرتے ہیں، میری گزارش ہے اپنے حکومتی اداروں سے قراروا کی سزا دی جائے۔ یہ سارے شواہد موجود ہیں سوشل میڈیا پر، کون کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر بہت اچھی بات لگی، مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی چند دن پہلے گورنر سندھ اور ان کے چند رفقا مفتی صاحب کے پاس تشریف لے کے گئے، اور مفتی صاحب سے ملاقات کی۔ وہاں پر مفتی صاحب قبلہ بھی تھے، اور علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب بھی تھے، صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب بھی تھے، علامہ محمد اشرف صاحب گورمانی آپ بھی تھے، و دیگر علماء وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے چل کے کہا کہ اے مفتی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ محرم شریف میں ہم امن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اور کیسے امن کی فضا کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا یہ جو امن کی باغ دوڑ ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ خطباء ہوں یا ذاکرین ہوں، جن کے ہاتھوں میں مائک ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو آگ لگا دیں اور بد امنی کریں، وہ چاہیں تو اچھا پیغام دے کے امن پھیلا دیں۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری طرف سے تو کبھی بھی بد امنی نہیں ہوئی، اہل سنت والے محبت ہیں، کبھی بھی بتا دیں اہل سنت نے بد امنی کی ہو، کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو تلاش کریں، یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں یہ سارے مل جائیں گے آپ کو، ان کو پکڑیں، ان کو لگام ڈال دیں، امن ہی امن ہو جائے گا۔ اور بات بھی ایسی ہے، جتنے لوگ یہ سپیکر ہوتے ہیں جو سپیکر پہ آ کے بولتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ایسا نہ بنائیں کہ جس کے ساتھ تلخیاں پیدا ہوں، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، بلکہ ان کو چاہیے کہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ اور ان کی جو عظیم لازوال قربانیاں ہیں
ان کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے اور محبت بڑھائی جائے، نہ کہ ان کی نفرتیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اس کے ساتھ بد امنی بھی ہوتی ہے اور اس بات کی اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے۔ اور یہ کر کون سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا اور میں نے ان کا پیغام آپ کو پہنچا دیا۔ اور اس کیمرے کی وساطت سے ہم پورے ملک نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح نا یار، کہ یہ مہینے وہ ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر کوئی لڑائیاں لڑے۔ اور لڑائی کیسے لڑتے ہیں؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر، یعنی اپنے دلوں کی جو ناپاک لڑائیاں ہیں، جو بغض و حسد ہے، وہ کوئی صحابہ کا نام لے کے لڑ رہا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے لڑ رہا ہے۔ یار تمہارے اندر گند ہے تو وہ تم صحابہ اور اہل بیت پہ ڈالو گے؟ نہیں، کہ تیرا دل ستھرا ہو جائے، تمہیں پتا چلے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہے اور نبی کی اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ یہ پیغام دینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی اسپیکر ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو حق کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچے۔ ان مہینوں کے اندر نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتنہ، نہ فساد۔ اچھا باقی جو مہینے ہیں 8، ان میں بھی نہیں ہونا چاہیے، مزے کی بات یہ ہے، لیکن یار یہ 4 مہینوں میں تو بالخصوص بیان کیا گیا ہے، پھر ان میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اندر یہ تلخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اگر میرا خیال ہے 2-4 بندوں کو ہی سزا مل گئی نا تو پنجابی کہتے ہیں باقی سارے کن ہو جان گے۔